جی ویور، آج کا ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے اور میں پہلی بار جو ہے میں نے اس کو سوچا کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے ڈائبٹیز کے اوپر جو ہے کام کیا جائے کہ ہمارے سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ڈائبٹیز کو واقعی ختم کیا جا سکتا ہے، ریورس کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک لمبی ایک بحث ہے، ایک بہت لینتھی ٹاپک ہے جس کو جو ہے میں ویڈیو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر میں ایک بک لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ جو ہے وہ جیسی کمپلیٹ ہوگی تو جب آپ اس بک کو پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے ایک نئی جو ہے ایک دنیا جو ہے آپ کو جو ہے سچائی کی دنیا جو ہے آپ کو معلوم ہوگی کہ شوگر کے اوپر جو ہے کس طریقے سے جو ہے کھیلا جا رہا ہے اور کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو جو ہے بیمار کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری جو ڈائٹ ہے جو اس کا بڑا ایک اہم رول ہے کہ ہم نے جو ڈائٹ لینی ہے کہ اس کو اب ہم نے سب سے پہلے یہ کلیئر کرنا ہے کہ آیا کہ وہ اس کو ہم خوراک کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر جو ہے آپ کسی کے گھر چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آئیں جی آپ کو جو ہے کھانا دیتے ہیں اور آپ کھانا کھائیں۔ اگر وہ کھانے میں آپ کے سامنے پیزا رکھ دیتے ہیں، برگر رکھ دیتے ہیں، سینڈوچ رکھ دیتے ہیں اور جو ہے فاسٹ فوڈ آئٹم رکھ دیتے ہیں، تو کیا آپ اس کو کھانا کہہ سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں جو امریکن ڈائبٹک ایسوسیشن جو ہے اس کے اوپر بھی بہت ساری اس کی جو ہے ریسرچ ہیں، تحقیق ہیں، اس طرح کوکرین کی بھی تحقیق ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے کلیئر یہ کرنا ہے کہ جو ہم خوراک کھا رہے ہیں، جو کھانا کھا رہے ہیں، اس کو جو ہے ہم فوڈ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ میں مثال آپ کو اس طریقے سے دوں گا کہ آپ جو ہے ایک ایپل لیں اور اس کے ساتھ جو ہے آپ ایک پیزا لیں، دونوں کو علیحدہ آپ جو ہے گڑھا کھود کر جو ہے اس کو اس میں دفن کر دیں، اس کو دبا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن بعد آپ اسے کھود کر دیکھیں تو سیب جو ہے وہ آپ کو جو ہے اس میں جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا، زمین میں گل سڑ کر جو ہے جذب ہو چکا ہوگا، مگر پیزا جو ہے وہ بالکل اسی شکل میں آپ کو ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا ملے گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ کلیئر کرنا ہے، یہ کلیریفائی کرنا ہے کہ آپ نے کہ آپ جو خوراک لے رہے ہیں وہ خوراک آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے سب سے اہم ٹاپک ہے، جتنے بھی ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں جب وہ ڈائبٹیز کے مریض بنتے ہیں تو سب سے پہلے جو ان کا لیور جو ہے نا، یہ لیور جو ہے یہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو لیور از دا سیکنڈ برین آف آور باڈی، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ کا یہ مائنڈ ہے، دوسرا آپ کی باڈی کا جو ایک مائنڈ ہے جو آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ہے لیور۔ لیور از دا گاڈ۔ تو لیور یہ ایڈجسٹ کرتا ہے کہ آپ جو ڈائٹ لے رہے ہیں، جو خوراک لے رہے ہیں، اس خوراک کو آیا کہ یہ آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، اس کو وہ چیک کرنے کے بعد ہی آپ کے جسم کے اندر جانے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے جو میڈیکل کے شعبے سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو جب آپ کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو اس کی جو ہے جو ہاف لائف ڈوز جو ہے اس کے اوپر جو ہے مینشن ہوتی ہے، اس کے ووچر کے اوپر۔ مثال کے طور پر کہ اگر آپ کے جسم کو 50 ملی گرام جو ہے جو کوئی میڈیسن ہے وہ آپ کو چاہیے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو لیور جو ہے میڈیسن کو جو ہے تقریباً جو ہے اس کو کچھ حصہ جو ہے وہ میڈیسن کا روک لیتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر جانے دیتا ہے۔ اس لیے وہ جو ٹیبلٹ جو میڈیسن جو چیز بھی آپ لیتے ہیں تو لیور اس کو چیک کرنے کے بعد ہی آپ کی باڈی کے اندر جانے دیتا ہے، مگر لیور کی بھی ایک کیپیسٹی ہے کسی چیز کو روکنے کی۔ اگر آپ کی باڈی کو 50 ملی گرام کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو 75 ملی گرام دی جاتی ہے، تاکہ جو ہے اگر وہ لیور اس ڈوز کو روکے بھی صحیح تو جتنی جو آپ کی باڈی کو جو ضرورت ہے اتنی ہی جو ہے وہ میڈیسن آپ کی باڈی میں چلی جائے۔ تو اس طریقے سے میں آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ جو بعض ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، تصور پایا جاتا ہے کہ جب آپ انجیکشن لگوائیں گے تو جو ہے نا آپ کو فوری طور پر جو ہے یہ ریلیف مل جائے گا، آرام آ جائے گا۔ مثال کے طور پر بخار کے پیشنٹس کو آپ میڈیسن دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ انجیکشن لگا دیں، اس سے جلدی آرام آ جائے گا۔ تو اس کو میں آپ کو اس کی جو ہے
پس منظر آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ انجیکشن لگاتے ہیں وینز میں تو وہ انجیکشن جو ہے وہ لیور سے گزر کر نہیں جاتا، وہ لیور کو بائی پاس کر کے جو ہے چلا جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ فوری طور پر جو ہے لیور جو ہے اس کو نہیں روک پاتا، جس کی وجہ سے وہ آپ کی باڈی میں فوراً جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے اور آپ کو اس کا ریلیف ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری جو ڈائٹ ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو جو ہے لیور چیک کرنے کے بعد ہی آپ کی باڈی میں جانے دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی باڈی میں جاتی ہیں تو لیور اس کو جو ہے آگے بھیجتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں تو لیور ان کو نہیں روک پاتا۔ مثال کے طور پر جو ہے آپ جو چینی کا جو ایک جو شربت جو ہے بنا کر پیتے ہیں تو یہ ریفائنڈ فوڈ میں آتا ہے، اس کو لیور نہیں روک سکتا، کیونکہ جیسے ہی آپ وہ شربت پیتے ہیں، ڈائبٹیز پیشنٹ وہ لیتے ہیں شربت پیتے ہیں تو اس کے بعد وہ دیکھتے ہی ہیں کہ فوراً اگر آپ شوگر چیک کریں تو آپ کی شوگر جو لیول جو ہے نا فوری طور پر سپائک کر جاتی ہے، اور آپ کی جو ریڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ ایک ایپل لیتے ہیں یا کوئی دوسری ٹائپ کی کوئی ویجیٹیبلز لیتے ہیں جس میں جو ہے مٹھاس ہوتی ہے، وہ اگر آپ لیتے ہیں تو اس کے برعکس اس میں شوگر لیول آپ کا اتنا تیزی سے ہائی نہیں ہوتا ایک سیب کھانے کے بعد، کیونکہ لیور جو ہے اس کو جو ہے وہ روک سکتا ہے، اور اس کو روکنے کے بعد اتنا ہی وہ اس جو ہے کاربوہائیڈریٹ کو جو ہے اس کو جو ہے جو آپ کو جو شوگر ہوتی ہے، جو کاربوہائیڈریٹ ہوتی ہے جس کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی ریلیز کرتا ہے، تاکہ جتنی آپ کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے اور باقی وہ اس کو اسٹور کر لیتا ہے۔ جو ریفائنڈ فوڈز ہوتے ہیں اس کو لیور نہیں روک پاتا۔ تو یہ ایک ٹاپک ہے، اس کو اب میں نے شروع کیا، انشاءاللہ آپ کو میں جو ہے ڈیٹیلز میں جو ہے اس کی جو ہے بتاؤں گا کہ شوگر جو ہے یہ تیزی سے ہمارے جو ہے معاشرے میں کیوں زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، تیزی سے کیوں بڑھ رہی ہے، اور کیوں لوگ تیزی سے جو ہے ڈائبٹکس پیشنٹس جو ہے بنتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے کوشش کرنا ہے کہ جو ہے آپ نے ایسی چیز لینی ہے کہ آپ کے جو انٹسٹائن جو ہے اس میں ایک بیکٹیریاز ہوتے ہیں جس کو میگ کہتے ہیں، ملٹی بیوٹا ایسیسیبل کاربوہائیڈریٹ جو ہوتے ہیں میگ، تو وہ میگ کرتے کیا ہیں کہ وہ آپ کے جسم میں انسولین کی پروڈکشن کا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اب وہ جو میگ کی خوراک ہے، وہ جو خوراک آپ برگر جو لے رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے پیزا لے رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ جو فاسٹ فوڈ لے رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ریفائنڈ فوڈز لے رہے ہیں، تو وہ میگ کی خوراک نہیں ہے۔ میگ جو ہے وہ جو آپ سبزیاں لیتے ہیں، آپ جو فروٹس لیتے ہیں، جو نیچرل ڈائٹ جیسے قدرت نے آپ کو دی ہے اسی شکل میں آپ لیتے ہیں، تو وہ میگ کی جو ہے وہ ڈائٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میگ جو ہے آپ کے اسٹامک میں جا کر جو ہے وہ آپ کی جو بیکٹیریاز ہیں، گٹ بیکٹیریاز ہیں، وہ انسولین بنانے میں بڑا ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تو وہ میگ جو وہ ہیلتھی ہوتے ہیں آپ اور ڈائبٹیز ٹائپ 1 کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، جو ڈائبٹیز ٹائپ 2 سے ٹائپ 1 میں جاتے ہیں، وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ جو اس میگ کی جو خوراک ہے وہ اس کو جو ہے وہ نہیں دیتے، وہ جس کی وجہ سے میگ جو ہے ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کا جو ہے شوگر لیول جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ٹاپک ہے، اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہے، شاید آپ جو ہے اس کو ڈیٹیلز میں مجھے سمجھانے کے لیے اس کو کئی سٹیپس میں اس ویڈیو کو کرنا پڑے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے میں جو ملک جو ہے دودھ، اب آپ کو اس کے لیے ایک اہم بتا رہا ہوں، ملک جو ہے ہر چیز جو آپ کھاتے ہیں دنیا میں، ہر چیز کے اندر جو ہے نا ایک پروٹین لازمی موجود ہوتی ہے۔ تو دودھ کی بھی ایک اپنی پروٹین ہے۔ دودھ کی جو پروٹین ہے اس کو جو ہے وہ کیسین کہتے ہیں۔ اس کے جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک چین آپ نے چھوٹی سی، جس طریقے سے ہم گلے میں جو کوئی چین ڈالتے ہیں تو اس کے جو رنگز ہوتے ہیں، اس ٹائپ کی ایک چین ہوتی ہے جس کے 17 جو رنگز ہوتے ہیں، وہ رنگز جس کو جو ہے وہ ہمارے جو ہے انٹسٹائن میں جب وہ جاتے ہیں، جو لوگ ڈائبٹیز پیشنٹ ہوتے ہیں یا بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، تو ان کے جو اسٹامک میں جو ان کی جو انٹسٹائن ہوتی ہیں وہ اتنی سخت ہو جاتی ہیں کہ وہ جب ہم دودھ لیتے ہیں اس کی جو کیسین جو ہے اس کے جو رنگ 17 ہوتے ہیں، وہ جب ہمارے اسٹامک سے ہوتے ہوئے انٹسٹائن میں جاتے ہیں تو وہ اس کو بریک نہیں کر پاتی
انٹسٹائن جو ہے کیونکہ وہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے، وہ سخت ہو چکی ہوتی ہے، وہ نیرو ہو چکی ہوتی ہے، وہ جو رنگز ہوتے ہیں ان کو 17 رنگز کو پوری طرح باڈی کے اندر جانا چاہیے، تب جا کے جو ہے وہ دودھ کے جو ہے جو کیسین کی جو پروٹین ہوتی ہے وہ آپ کو فائدہ دے گی۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی باڈی میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے جس کو اینٹی باڈی کہتے ہیں، ایک اینٹی جینز کہتے ہیں، یعنی جیسے آپ کے جسم میں کوئی وائرس انٹر ہوتے ہیں یا وائرس داخل ہوتے ہیں تو آپ کا اینٹی باڈی سسٹم جو ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے اس کو مارنے کے لیے۔ اسی طریقے سے جس طرح دودھ کی کیسین کے 17 جو ہے اس کے رنگز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے جو بیٹا سیلز ہیں جو انسولین کی پروڈکشن کرتے ہیں اس کے رنگز بھی 17 ہوتے ہیں، اس کی شکل بھی سیم 17 ہی کی طرح ہوتی ہے۔ تو جب آپ ڈاکٹر بہت زیادہ جو ہے وہ شوگر پیشنٹ کو دودھ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ دودھ آپ نے لازمی لینا ہے۔ دودھ جو ہے اس لوگوں کے لیے مفید ہے جو بہت زیادہ ہارڈ ورکر ہیں، ہارڈ ورکنگ کا کام کرتے ہیں، جن کا جو جسم ہیلتھی ہے ان کو وہ فائدہ دیتا ہے۔ مگر کچھ جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، جو بلڈ پریشر کی پیشنٹ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ میں اس کو آپ کو اس طریقے سے وضاحت کروں گا، جیسے آپ نے وہ دودھ لیا، وہ پیا، آپ کی انٹسٹائن میں گیا، تو وہ جو رنگز جو ہے وہ اس کو ٹوٹنا چاہیے تھا، وہ جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے آپ کے جو ہے معدے آپ کے انٹسٹائن میں جانا چاہیے تھا، تاکہ وہ جو ہے اس عمل کو انجام دیتا جس سے آپ کو جو ہے انرجی ملتی۔ مگر وہ ٹوٹ کر نہیں جاتے تو آپ کی جو اینٹی باڈیز ہیں وہ برین اس کو سگنل بھیجتا ہے کہ جی جسم میں جو ہے وہ وائرس یا دشمن داخل ہو گیا، آپ اس کو ماریں۔ تو جیسے ہی وہ 17 رنگز کو مارنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو بیٹا سیلز ہیں اس کے بھی 17 ہی رنگز ہوتے ہیں۔ اب اس کو پہچان نہیں ہے کہ وہ اس نے مارنا کس کو ہے، اس کے سامنے جو بھی آ گیا، دودھ کا جو ہے وہ جو پروٹین کے رنگز آ گئے، یا اس کے بعد جو بیٹا سیلز کے جو 17 جو رنگز ہوتے ہیں وہ آ گئے، اس کے رنگز بھی 17 ہیں، بیٹا سیلز کے جو رنگز ہیں وہ بھی 17 ہیں، تو وہ ان کو بھی بیٹا سیلز کے رنگز کو بھی اپنا چن کر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر بیٹا سیلز کے رنگ اسی طریقے سے ختم ہوتے رہے تو آپ کے اندر جو ہے انسولین بننے کا جو ہے عمل رک جاتا ہے، جس سے آپ جو ہے ڈائبٹیز ٹائپ 1 میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں مزید جو ہے آپ کو اس میں ڈیٹیلز میں اس کی ویڈیو بناؤں گا، اور اس لیکچر کو ختم کرنے کے بعد جو ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے آپ نے کیا لینا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، اور اس کے ساتھ کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو آپ سیفلی جو ہے اگر آپ استعمال کریں گے تو اس کا جو ہے آپ کی باڈی کو کسی قسم کا کوئی ڈیمیجز بھی نہیں ہوں گے، نقصانات بھی نہیں ہوں گے، اور آپ ہیلتھی اور صحت مند زندگی گزاریں گے۔ جڑے رہیں میں اور میری صحت چینل کے ساتھ، انشاءاللہ جو ہے ہم اس کے اوپر ڈیٹیلز میں بات کریں گے، اور مختلف جو ہے ٹاپکس جو ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اور آپ کی لائف سے شوگر نام کی چیز جو ہے وہ نکل جائے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔